بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ بدھ کے دن کا ایک خاص وظیفہ، ایک خاص عمل ذکر کروں گی، اور یہ ربیع الاول کی آخری بدھ ہے۔ جس نے بھی بدھ کے دن یہ ایک دعا پڑھ لی اور اس کے بعد اگر وہ اللہ سے کروڑوں بھی مانگے گا تو اللہ کی ذات اسے ضرور عطا کرے گی۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، ماہ ربیع الاول کا مہینہ اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے، اور یہ ربیع الاول کی آخری بدھ کے دن کا خاص عمل ہے۔ اگر آپ چاہیں تو آپ بدھ، جمعرات اور جمعہ کے دن، ان کے ان آخری 3 دنوں میں یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ کر سکتے ہیں۔ میری اسلامی بہنوں، اللہ رب العزت کی عظیم ترین رحمت، فضل اور نعمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرما کر خالق کائنات نے خود مومنین پر اس احسان عظیم کو جتایا۔ سورۃ ضحیٰ میں اللہ نے فرمایا، اور اپنے رب تعالیٰ کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ تو میری اسلامی بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، تو لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس مبارک مہینے میں کثرت سے اپنے گناہوں کو بخشش کروا لیں، اپنے گناہوں پر ندام ہو کر رو رو کر اپنے گناہوں کو معاف کروا لیں۔ میرے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، یہ بدھ کے دن کا خاص عمل بالخصوص دولت کے لیے ہے۔ اگر آپ دولت کی وجہ سے پریشان ہیں تو آپ یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ ضرور کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا، آپ کی تمام پریشانیوں کو اور مصیبتوں کو ختم فرمائے گا۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، یہ خاص طور پر عمل ایک ایسی دعا کا ہے کہ جس کی اتنی زیادہ فضیلتیں اور برکات ہیں۔ اگر ہم ان قرآنی کلمات کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ کی ذات ہماری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول فرمائے گا۔ میرے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، آج کی اس ویڈیو میں جو آپ کو دعا بتانے جا رہی ہوں وہ دعا ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ اس کے متعلق میں آپ کے ساتھ چند وظائف ذکر کروں گی۔ اگر آپ ان قرآنی کلمات کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو گے تو اللہ کی ذات آپ کی تمام دعاؤں کو ضرور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اس دعا کے مزید فضیلتیں برکات ذکر کرنے سے پہلے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، یہ قرآنی کلمات جن کے سبحان اللہ و بحمدہ، جس کے معنی ہیں اللہ کی شان اور اللہ کی تعریف، یہ ذکر اللہ کی یاد کی ایک شکل ہے، اور اکثر ان قرآنی کلمات کو پڑھ کر ہم اللہ کی دی گئی نعمتوں کا شکر گزار ہوتے ہیں، اور اللہ کی تعریف، اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے ان قرآنی کلمات کو کہتے ہیں۔ تو مسلمان اپنی روزمرہ زندگی میں بھی اللہ کی عظمت کو یاد کرے، اس کا اعتراف کرے، تو اس کے لیے یہ قرآنی کلمات پڑھے، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات ہماری دعاؤں کو ضرور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، یہ خاص عمل کرنے کا طریقہ کار آپ کے ساتھ ذکر کرنے والی ہوں، نہایت ہی غور و فکر سے ملاحظہ فرما لیں۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس میں حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ ہمارے پیارے نبی کا فرمان ہے کہ جس نے سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھا، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، ہوا وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ تو میری بہنوں، یہ حدیث اس ذکر کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے۔ جو یہ ذکر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، چاہے وہ کتنے ہی زیادہ گناہ کیوں نہ ہوں۔ اللہ کا ذکر کرنے والے بندوں کے لیے اس کا فضل ہے، اور یہ صبح کے اذکار میں سے ایک ذکر ہے، اس طرح اس کا شام کے اذکار میں بھی ذکر ہے۔ جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ کی ایک اور حدیث ہے کہ صبح یا شام سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ کہے گا، اس سے افضل عمل قیامت کے دن کوئی اور لے کر نہیں آئے گا، مگر وہ شخص
کہ جس نے اس کی مثل یا اس سے زیادہ کلمات کہے۔ تو میری بہنوں، اس بات سے آپ ان قرآنی کلمات کی فضیلت کے متعلق تو جان ہی چکی ہوں گے کہ ان کی کتنی زیادہ فضیلت اور برکات ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں اور بروز قیامت آپ شرمندہ نہ ہو، تو ان قرآنی کلمات کی ربیع الاول کی آخری بدھ، جمعرات اور جمعہ کے دن ایک تسبیح پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو اللہ کی ذات ہماری تمام دعاؤں کو ضرور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ میری اسلامی بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام سے فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھو اور 100 مرتبہ پڑھو۔ جس نے اسے 1 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے اسے 10 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 100 نیکیاں، اور جس نے اسے 100 مرتبہ پڑھا تو اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جو زیادہ پڑھے گا تو اللہ رب العزت بھی اسے زیادہ عطا کریں گے، اور جو اللہ رب العزت سے بخشش طلب کرے گا تو اللہ کی ذات اس کی بخشش فرما دے گا۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، ان قرآنی کلمات کو پڑھنے کے اور بھی بہت سے فائدے ہیں، بہت ہی زیادہ برکات۔ اگر آپ اپنا نصیب بدلنا چاہتے ہیں تو ان قرآنی کلمات کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو تو اللہ کی ذات ہماری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول فرمائے گا۔ تو میری اسلامی بہنوں، اب آپ نے بدھ، جمعرات، جمعہ کے دن ان قرآنی کلمات کو کس وقت اور کس ترتیب سے پڑھنا ہے یہ آپ کے ساتھ ذکر کروں گی، اور ساتھ ہی آپ کو چند مزید فوائد ذکر کروں گی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، ان قرآنی کلمات کو جو بھی پڑھے گا اللہ کی ذات اس کے رزق میں، اس کے مال میں، اس کے دولت میں اضافہ فرما دے گا۔ اللہ کی ذات اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ کی ذات اس کی دلی مراد کو ضرور پورا فرما دے گا۔ یہ رزق کے انمول خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مال میں، رزق میں اضافہ ہو تو یہ بہترین کلمات پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو انشاءاللہ ان قرآنی کلمات کی برکت سے آپ کی تمام دعائیں بارگاہ الہی میں قبول ہوں گی۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، سبحان اللہ و بحمدہ، ان قرآنی کلمات کو پڑھنے کے اور بھی بہت سے فائدے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان فوائد سے مستفید ہوں تو آپ بدھ، جمعرات اور جمعہ کے دن روزانہ نماز ظہر کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ اس دعا کو پڑھیں، اور اس دعا کے اول آخر آپ درود پاک پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اپنی مشکلات سے نکلنے کے لیے دعا کریں، مصیبتوں سے نکلنے کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ میرے رب کریم نے چاہا تو آپ کی بہت جلد مصیبتوں کو اور پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ میری اسلامی بہنوں، یہ دعا آپ کے مقدر کو چمکا دے گی۔ یہ موقع سال بعد ملتا ہے، جلدی سے اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں اور ان قرآنی کلمات کو پڑھ کر اللہ سے دعا کریں۔ تو میری اسلامی بہنوں، آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔